کریم کا شہر ہے مکہ، ہم سنیوں کی جان ہے مکہ، ہم تم لوگوں کی پہچان ہے مکہ۔ مکہ میں ایک نبی کے شہر میں مولا کائنات کے زمانے میں ایک آنے والا سائل آیا، اس نے کچھ لوگوں کے سامنے ایک سوال کیا، میں بڑا پریشان ہوں، بڑی دقت میں ہوں، مجھے کچھ یعنی شدت کی بھوک ہے، کچھ پیسے چاہیے تاکہ میرے گھر میں چولہا جل جائے۔ اللہ اللہ، جو کافر نہیں جار بدکار بد قسمت لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے میرے علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا لوگوں اے آنے والے سائل سن، جو ہمارے گھر کے سامنے جو ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کا چہرہ حشاش بشاش ہے، جس کا چہرہ بے مثال ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، اس کے دروازے پہ پہنچو، پہنچنے کے بعد اس سے سوال کرنا، ہمیں امید ہے تمہیں اتنا مال و زر دیں گے، انشاءاللہ تمہاری جھولی کو پیسوں سے بھی بھر دیں گے اور تمہیں اتنا مال دیں گے کل پرسوں نہیں زندگی بھر جھومو گے۔ وہ سائل علی کے پاس پہنچا، علی سے عرض کیا حضور میں بڑی ٹینشن میں ہوں، آپ میری مراد کو پوری فرما دیں۔ میرے علی نے نظر ولایت سے جانا، پرکھا پڑا اور کہا جب آ گئے ہو تو اپنے ہاتھوں کا چلو بنا لو، کہو سبحان اللہ۔ ہاتھوں کا چلو بنایا گیا، میرے مولا علی نے اپنی زبان سے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کی چلو میں دم کیا، دم کرنے کے بعد فرمایا جن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے تو انہی کے پاس میں اس چلو کو کھولنا، انشاءاللہ میرا رب تجھے نراش نہیں فرمائے گا، شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ اس نے جب اپنی مٹھی کو اپنے ہاتھ کو کھولا تو اللہ نے اس میں دینار پیدا فرما دیے، سبحان اللہ۔ جتنے بد قسمت تھے اللہ اللہ میرے علی کے دروازے پہ آ گئے، بولے علی تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ کے گھر کا نا یعنی 1 سے 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، مگر تم نے دینار کہاں سے عطا فرما دیے؟ میرے علی مسکرا کے بولے آنے والے جناب سن لو، تمہیں معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ یہ نبی کے داماد کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ یہ خاتون جنت کے شوہر کا گھر ہے، یہ حسنین کریمین کے بابا کا گھر ہے۔ اگر یہ آ گیا ہے تو سنو کبھی زندگی میں اللہ نے ہمارے دروازے پہ آنے والے سائل کو کبھی نراش نہیں فرمایا، اسے شرمندہ نہیں کیا، مگر بولے علی تم نے یہ دینار کہاں سے دیے؟ میرے علی نے فرمایا اے آنے والے سائل سن، آنے والے بدکار لوگوں سن لو، یعنی میں نے کچھ نہیں دیا، میں نے اپنے نبی پہ 10 مرتبہ درود پاک کو پڑھا، درود پاک پڑھنا یہ میرا کام تھا اور دینار پیدا کرنا پروردگار کا کام تھا، اس لیے تو میں پڑھتا ہوں۔ نبی کے عاشق کہتے ہیں یہ تشنہ کامی کو شہید کربلا پر چھوڑ دے، محبت سے بولے یا رسول اللہ، کہ تشنہ کامی کو شہید کربلا پر چھوڑ دے، ارے مشکلیں اپنی مشکلیں اپنی شہ مشکل کشا پر چھوڑ دے، تشنہ کامی کو شہید کربلا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، سوچنے والا ہے کون؟ ارے مصطفیٰ کا یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، تشنہ کامی کو شہید کربلا پر چھوڑ دے۔ محمد اعجاز الحسن صاحب نے یہ اپنی شادی میں یہ جو پروگرام سجایا، شعراء اکرام خطبہ کو بلایا، اس لیے بلایا اللہ پاک کل کو ہماری شادی میں اللہ پاک کوئی پریشانی نہیں ڈالے، میرے رب کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اس کی برکتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ سنیں محبت سے بولے یا رسول اللہ، میرے تمہارے نبی نے اس کی برکتیں بتائی ہیں۔
گئے. میرے پیغمبر فرماتے جس جگہ پر اللہ کا, اس کے رسول کا, اس کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, اس جگہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. محبت سے بولو یا رسول اللہ. محمد اعجاز الحسین صاحب نے, کل بننے والے نوشہ نے یہ ثابت کیا, مولا میں دنیا دار سے پیار نہیں کرتا, میں مدینے کے تاجدار سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میری دعا یہ ہے اے میرے مولا, کل کو جب ان کے سر پر صحرا بنے, ان کے باپ کی یاد آئے, تو مولا اسی کے صدقے میں ان کے والد کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. یہ ایسی گھڑی وقت ہوتا ہے, میرے نبی فرماتے جو بندہ صحرا باندھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جا کے پیشانی کو خم کرتا ہے, جب رب کا شکرانہ ادا کرتا ہے, تو اللہ پاک اس کے اوپر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. جو کریں اسی کے اوپر میں شعر پڑھتا ہوں کہ عطا کر اے خدا, عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا, عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا, رہے اس شادی پر سایہ, رہے اس شادی پر سایہ, علی زہرا کی شادی کا, رہے اس شادی پر سایہ, علی زہرا کی شادی کا. محبت سے بولے ارکان بھائی, اگر آلو مندر انشاءاللہ بھاؤ بھی آئے گا. محبت سے بولے میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں جدھر آپ سمجھ رہے ہیں, وہ الگ ہے. انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں. محبت سے بولے یا رسول اللہ. جو رشتہ ہونے والا ہے, جو رشتہ جڑنے والا ہے, وہ جنت تک رہے قائم. محبت سے بولے یا رسول اللہ. بس انسان کا مزاج ہے نیاب چھپانے کے لیے بہت بڑا جھوٹ بول کر بھی کام چلا لیتا ہے. میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں ایسے ہی ایک آدمی اپنے گدھے کو اپنی بیوی سے یہ بول کر گیا, لاغر تھا, کمزور تھا, چلا نہیں جاتا تھا گدھے سے, اپنی بیوی سے کہہ کر گیا ہم مصر کے بازار میں اپنے اس گدھے کو 5000 کا بیچیں گے, جبکہ اس کی قیمت 5 روپے تھی. وہ مصر کے بازار میں اپنے گدھے کو لے کر گیا. جانے کے بعد جب بازار میں کھڑا کیا تو کہہ رہا تھا یہ گدھا 5000 کا ہے, 5000 کا لے لو, 5000 کا لے لو. لوگ چلتے رہے, دیکھتے رہے. اس نے مذاق بنائی, کسی نے مذمت بنائی, کسی نے کچھ کہا. بہرحال وہاں سے سواری اپنے وقت کے بادشاہ کی گزری. اس نے کہا 5000 کا گدھا لے لو. بادشاہ کو دلچسپی ہوئی, اس کے دل میں ہلچل سی اٹھی. وہ سوچنے پر مجبور ہوا, کہا چلو ہم بات کرتے ہیں. سے اپنے وزیر سے جا کے بولا, اے وزیر جا کے اس سے پتہ لگاؤ یہ کمزور گدھا ہے, چلا نہیں جاتا, اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا, اس گدھے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو یہ 5000 کا بیچ رہا ہے. وقت کا بے وقوف نہیں تھا, اس نے کہا تھا یعنی ایک جھوٹ بول کر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ تھا ہوشیار بندہ, اپنی بیوی سے بات کہہ کر گیا تھا دیکھنا ہم جھوٹ بول کر 5000 روپے کما کر لائیں گے. جب مدینے کے یعنی خاص مصر کے بازار میں جب گدھے کو اس نے یہ بولی لگائی, بادشاہ نے کہا جاؤ اس سے پوچھو اس گدھے میں کیا خاص بات ہے, ایسی کون سی چیز ہے جو 5000 روپے مانگ رہا ہے. یعنی جب وزیر نے کہا تو اس نے کہا جناب والا 5000 روپے دیے جائیں گے. کہا بھائی اس میں کوئی خاص تو بات ہوگی. بولے خاص کچھ نہیں ہے, خاص اس میں یہی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو بندہ بیٹھ جاتا ہے, یعنی یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس سے 5000 کا گدھا لے لو اور چھوڑ دیجئے. اس نے کہا نہیں, مگر 5000 دینے کے بعد بادشاہ نے کہا اس سے خاص بات پوچھو, اس سے معلوم کرو اس گدھے میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو اس نے جب یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار, اگر تم معلوم کر رہے ہو تو اس میں خاص بات ہے, جو بندہ اس پر بیٹھ جاتا ہے اسے مدینہ دکھائی دیتا ہے. اللہ اللہ, یہ اس نے جب یہ بات رکھی ہے تو یہ وزیر سٹ پڑا گیا, بڑا خوش ہوا, بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا. بولے چلو مدینے کی جانے کی ضرورت نہیں, گدھے پر بیٹھ کر مدینہ دیکھے کریں گے. بادشاہ نے 5000 لیے, آگے کو بڑھا. اس نے کہا چل بھائی وزیر تو بیٹھ کر دیکھ. وزیر جب بیٹھنے لگا تو اس آدمی نے کہا وزیر اپنے وقت کے وزیر صاحب بیٹھ تو رہے ہو, اس میں 2 شرطیں ہیں, یعنی جو بیٹھتا ہے اس کے اندر 2 شرطیں پائی جاتی ہوں. پہلی شرط یہ وہ جھوٹ
نہ بولتا ہو. یعنی دوسری شرط یہ ہے اس نے امانت میں خیانت نہ کی ہو, کبھی کسی کو ستایا نہیں ہو. جو آدمی یہ کام نہیں کرتا ہوگا اسے مدینہ دکھائی دے گا. وزیر سوچنے لگا یار زندگی میں جھوٹ تو بول ہی دیتے ہیں, اگر مدینہ نہیں دکھا بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. حافظ محمد فہیم حسین صاحب یہ راجستھان سے چل کے آ چکے ہیں, محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ پڑوس سے آئے ہیں, محبت سے بولے یا رسول اللہ. اب نہیں پہلے آئے تھے, آپ کو سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں. اس نے جب یعنی وزیر بیٹھنے لگا اس پر بیٹھا تو اس کے دل میں ایک آواز اٹھی, اگر میں نے بادشاہ سے کہا یعنی مدینہ نہیں دکھائی دیا ہے تو بادشاہ میرا سر قلم کرا دے گا, مروا دے گا فوراً, کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو, امانت میں خیانت کرتے ہو. تو اس نے اپنے وقت کے بادشاہ سے کہا, اپنے بادشاہ سے بولا بادشاہ وقت بالکل کلیئر مدینہ دکھائی دے رہا ہے. کہا تو اچھا ٹھیک ہے. بادشاہ بولا اگر تجھے دکھائی دے رہا ہے تو مجھے تو اور پہلے دکھائی دے گا. بادشاہ بھی اور بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں دل ہی دل میں سوچا یہ وزیر مجھ سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے, اگر ہم نے اس سے گدھا نہیں خریدا, قیمت نہ دی اور لے کے نہیں چلے تو ہم پکڑے جائیں گے. اس نے کہا بادشاہ نے, میں بے وقوف وزیر, تجھے تو مدینہ دکھائی دے رہا ہے, مجھے مدینے کے ساتھ مکہ بھی دکھائی دے رہا ہے. جب 5000 روپے دے وہ گدھا لے کے چلی یہاں سے, کیونکہ عزت بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی جان بھی اپنی قیمت بھی گوانی کرتی ہے. آپ محبت سے بولے یا رسول اللہ. میں شعر پڑھتا ہوں, منور بھائی توجہ کریں, آپ کے سالے صاحب کی بارات جاری ہے, شعر سنیں محبت سے بولے یا رسول اللہ. جو رشتہ ہونے والا ہے, جو رشتہ ہونے والا ہے, وہ جنت تک رہے قائم. میں دعا کر رہا ہوں, آپ آمین کہیں, محبت سے بولے یا رسول اللہ. جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم, وہ رشتہ ہونے والا ہے. جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم. تجھے ہے واسطہ مولا, تجھے ہے واسطہ مولا, علی زہرا کی شادی کا, تجھے ہے واسطہ مولا, علی زہرا کی شادی کا. مبارک ہو تمہیں اعجاز, مبارک ہو, مبارک ہو تمہیں اعجاز المبارک ہو. مبارک ہو تمہیں اعجاز المبارک ہو. تمہاری شادی پر چرچا, تمہاری شادی پر چرچا, علی زہرا کی شادی کا, تمہاری شادی پر چرچا, علی زہرا کی شادی کا. محبت سے بولے یا رسول اللہ. میں نے بتایا پروگرام ہمارے اعجاز البھائی نے جو سجایا اس لیے سجایا تاکہ ان کے والد کی روح کو ثواب ملے, اس میں برکتیں ہوں, اس میں فائدہ ہو, اور فائدہ انشاءاللہ ہوتا ہے. جو کام اچھا کیا جاتا ہے اللہ اس میں اچھائی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آؤ انشاءاللہ شادیاں ہمارے تمہارے یہاں جو ہوتی ہیں ایک رسم و رواج بن کے رہ گئی ہیں, مگر میرے نبی کے زمانے کی شادی سنے, محبت سے بولے یا رسول اللہ. میرے نبی کی بیٹی کی شادی سناتا ہوں, ایمان تازہ ہوگا. میرے نبی کے دربار میں, اللہ کے نبی کے دربار میں نبی کے بہت سے صحابہ پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی بیٹی عطا فرما دو. میرے آقا نے ہاں نہیں کیا. ایک صحابی پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی بیٹی عطا فرما دو. آج کا نوجوان کسی کے والد سے یہ بات کہہ دے تو میں بتاتا ہوں گھر سے زندہ نہیں آئے گا, غصے میں اس کا باپ لال پیلا ہو جائے گا. وارے میرے آقا تمہارے اوپر میرا تن من دن قربان, میرے باپ فدا. میرے آقا کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی بیٹی عطا فرما دے. میرے آقا خاموش ہے, اس لیے خاموش
خاموش ہیں کیونکہ میرے آقا چاہتے میں اپنی بیٹی کا رشتہ خود طے نہیں کروں، اللہ رب العزت میری بیٹی کا رشتہ طے فرمائے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ نبی کے تمام صحابہ، اکثر جو نوجوان صحابہ تھے، نبی کی بارگاہ میں یہ اپیل لے کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی عطا فرما دیں۔ خاص صدیق اکبر فاروق اعظم علی کے دربار میں پہنچے، عرض کی علی تم یہودی کے گھر اس کے باغ کو سینچتے ہو، اسی باغ میں پہنچے اور علی سے کہا اے علی جا کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر دو یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی بیٹی عطا فرما دو۔ صدیق کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم میرا نبی تمہیں اپنے رشتے کے لیے منع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، تمہیں رشتے کے لیے منع نہیں کرے گا۔ یعنی علی نے روکے، عرض کیا اے صدیق اے فاروق سنو، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، مہر کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے۔ علی نے کی بارگاہ میں صدیق نے فرمایا، فاروق نے فرمایا رشتہ لے کے جاؤ، انشاءاللہ میرا رب تمہارا انتظام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صدیق پہنچے، پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں مکہ المکرمہ میں خاص وہاں بیٹھے، میرے آقا کے سامنے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ علی نے عرض کیا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے، علی کی زبان نہیں کھلی۔ میرے آقا نے پوچھا علی کیا کہنا چاہتے ہو، علی کیا بولنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں آپ اپنی بیٹی ہمیں عطا فرما دے۔ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا علی ٹھہرو، اللہ کی طرف سے اللہ نے پیغام بھیجا اے بلبل سدرا، سدرا چھوڑو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے کہو یا رسول اللہ علی سوال لے کے آیا ہے، میرا رب اس کا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب اس کا جواب دیتا ہے۔ اے میرے محبوب علی جو رشتہ لے کے آیا ہے ہم اسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا تن من تن قربان اس نکاح پر، اس شادی پر اما جس کا وعدہ میرا رب ذوالجلال کرتا ہو، وہ شادی کیسی ہوگی، وہ نکاح کتنا بے مثال ہوگا۔ میرے نبی کریم کی بارگاہ میں علی عرض کر رہے ہیں جو آج ہم عرف عام میں جواب لے کے جاتے، وہ جواب نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے، جواب لڑکی والا دیتا ہے۔ سوال جاتا ہے، جواب آتا ہے۔ علی سوال لے کر گئے، جواب میرے رب نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو علی سے ہمیں رشتہ منظور ہے۔ سبحان اللہ، جس رشتے کو میرا رب قبول فرمائے پسند کرتا ہوگا، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بہتر رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، آدمی کوئی آدمی جوڑیاگری کرتا ہے، کسی کا بیچ میں رشتہ جوڑتا ہے، لوگ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی نظروں سے۔ مجھ سے بھی ادھر ادھر لوگوں سے کہتے ہیں جناب ہماری بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ لگوائے، تو دولت کے نشے میں چور ہوتا ہے، کتنے روپے دے گا، کون سی روٹی دے گا۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں آج اسی شادی میں ایک ولیمہ تھا، لگ بھگ 1 یا 1.25 کروڑ کی شادی طے ہوئی تھی، اور وہ شادی لگ بھگ 21 لاکھ کی گاڑی، کیش جو تھا 21 لاکھ کا، کھانے میں یعنی کچھ لوگ بتا رہے تھے ہم سے خود بھی نہیں گنے گئے، جتنے کھائے کھا لیے، باقی پتہ نہیں چلا کون کون سا کھانا تھا۔ یعنی خاص ڈینگر پور میں برات گئی تھی، میں حیرت میں تھا اتنا کھانا، اللہ پاک رحم رکھے۔ یہ شادیاں ہوئی، مگر سنو میرے نبی کے داماد کی شادی سنے، محبت سے بولے یا رسول اللہ، اگر بور نہیں ہوئے ہو تو محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، محبت سے بولو علی کے نام پہ یا رسول اللہ۔ علی نے جب یہ کہا میرے نبی فرماتے علی برات میں کس کو لے کے آؤ گے؟ علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں صدیق کو لے کے آؤں گا، فاروق کو لے کے آؤں گا، عثمان کو لے کے آؤں گا، طلحہ کو لے کے آؤں گا، زبیر کو لے کے آؤں گا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں علی جب کوئی لڑکی کا نکاح کرتا ہے اسے نکاح کے مشورے میں، نکاح کے لیے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدیق کو مجھے دے دو، فاروق کو تو لے لے، سبحان اللہ، مجھے عثمان دے دے، طلحہ تو لے لے، سبحان اللہ، برات میں لے کے آنا
مگر میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. آپ سنیں محبت سے بولے یا رسول اللہ. تم نے شورا کا آپ نے یعنی شورا کی شاعری سنی انشاءاللہ, ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنے, محبت سے بولے یا رسول اللہ. میرے علی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے, آقا کی دسترخوان پہ بیٹھے, میرے آقا نے نکاح پڑھایا. اللہ اللہ مہر سن لو, آج ایک جھگڑا ہوتا, مہر کم باندھو تاکہ لڑکا ادا کر دے, لا کے لڑکا ادا کر دے, لڑکا ادا کر دے. میں کہنا چاہتا ہوں جس بندے کا نکاح 5 لاکھ کی شادی ہوتی ہے, اس بندے کا 1 لاکھ کا مہر ہونا چاہیے شریعت کے حساب سے. کوئی بوجھ نہیں ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں نبی کے زمانے میں شادیاں سستی ہوتی تھی, مہر زیادہ ہوا کرتے تھے. شادیاں سستی مہر زیادہ. خود میرے آقا کی روایتوں میں آتا ہے نکاح کا جو پہلا ہے یعنی 10 جوان یعنی 20 اونٹنیاں جوان, مختلف روایات میں آتا ہے میرے آقا کا جو پہلا نکاح ہوا, کچھ بیویوں کے نکاح یعنی اتنے مہر تھے جو اس وقت بندہ 2 بیگھے زمین بیچ دے گا جو مہر ادا نہیں کر سکتا. آج جو کہتے ہیں شادی میں مہر اتنے کم باندھو لڑکا ادا کر دے. مگر سنو خاتون جنت کا جب نکاح ہوا, میرے آقا کریم نے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کا مہر جو باندھا تو سنو 160 سکے یعنی آپ نے 160 درہم, آپ نے یعنی چاند 400 مسقال چاندی جو 160 سکے بنتے یعنی 1.5 کلو چاندی بنتی ہے اس زمانے کے حساب سے. اگر جوڑو گے تو لگ بھگ 1 لاکھ روپیہ بنتے ہیں. محبت سے بولے یا رسول اللہ. یعنی سب سے کم شادی سستی شادی میرے آقا نے اپنی بیٹی کی یعنی جوڑا نہیں, یعنی مٹکا مشکیزہ مسلح قرآن کے ورق میرے آقا نے رکھے. اللہ اللہ میرے آقا نے جب یہ کھانا دانا چند نبی کے صحابہ نکاح ہو گیا, جس وقت میرے پیغمبر اپنے حجرے میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تو آج کل کا نوجوان, آج کا سسر, آج کا والد یہ آواز لگا کے کہتا ہے اے بیٹی تبنا مت, اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا. تیرے باپ نے یعنی گاڑیاں بہت اونچی دی ہیں, پیسہ بھی دیا ہے, دولت بھی دی ہے, تجھے سسرال میں ساس کی نہیں سننی, اپنی ننند کی نہیں سننی, اپنے دیور کی بات نہیں ماننا. مگر میرے آقا حجرے میں پہنچے, اپنی بیٹی کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے بولے اے میری بیٹی, زندگی میں کبھی تو نے پیٹ بھر کے کھانا اپنے باپ کے گھر نہیں کھایا, اپنے باپ کو معاف فرما دینا. جب علی کے گھر میں چولہا نہ جلے تو بیٹی یاد رکھنا اس دن تو روزہ رکھ کے صبر کر لینا, اللہ پاک تیرے صدقے میں میری امت کی غریب بیٹیوں کی بخشش فرمائے گا. سبحان اللہ بولو, محبت سے بولے یا رسول اللہ. میرے آقا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا, کوئی جوڑا نہیں, کوئی پیسہ نہیں, بلکہ صدیق اکبر میرے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی دلہن بننے والی ہے, پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے. آقا آپ کوئی نیا جوڑا ہوتا تو قسمت بن جاتی. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صدیق یہاں دولت کی ضرورت نہیں ہے, مال و زر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی یہاں زمین جائیداد کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں معلوم نہیں اللہ نے تمہارے نبی کو مالک و مختار بنایا ہے, اگر چاہے تو پوری جنت کو جہیز میں دے سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے میں چاہوں تو میرے آقا فرماتے پہاڑ سونے کے بن کے چلے. محبت سے کہو سبحان اللہ. میرے آقا اگر چاہتے پوری زمین کے خزانوں کو خاتون جنت کے مہر میں نکاح میں عطا فرما دیتے, اللہ کی قسم. مگر میرے آقا نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا, بتایا دنیا والوں یاد رکھو تمہارا پیغمبر اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے سادہ کر رہا ہے تاکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جو شادیاں مہنگی ہوں گی, کھانے کی بے حرمتی ہوں گی. یہ آپ سن لیں انشاءاللہ, سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. میرے آقا چاہتے تو اپنی بیٹی کے جہیز میں جنت کو بھی دے سکتے ہیں, زمین کو بھی دے سکتے ہیں, ساری کائنات کے خزانے اپنی بیٹی کے جہیز میں رکھ سکتے ہیں. مگر آقا نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے یعنی غربت میں یہ بتایا ہے لوگوں اگر تم
پہ دولت نہ ہو، جہیز کا پیسہ نہ ہو، گاڑی کا پیسہ نہ ہو، لڑکے کو دیکھنے کے پیسے نہ ہو، یعنی سادے طریقے سے نکاح کر دو تو فاطمہ کی سنت کو زندہ کر لو گے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے اے بیٹی محمد عربی کو معاف فرما دینا، اور جب تو اپنے شوہر کے گھر جائے تو اپنے علی کو ستانا مت، اونچی آواز سے مت بولنا، اونچا کلام مت کرنا۔ علی پیر دبانے کو کہے تو پیر دبانا، علی پانی بھرنے کو کہے تو پانی بھرنا، روٹی پکوانے کو رات میں کہے تو پکانا۔ اے میری بیٹی زندگی میں علی سے کلام اونچا مت کرنا، کیونکہ تیری جنت بھی علی ہے، دوزخ بھی علی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے پیغمبر فرماتے عورت کے اوپر دنیا میں سب سے بڑا حق ہے، دنیا کہتی ہے ماں باپ کا حق ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں اگر مرد کے اوپر سب سے بڑا حق ہے تو اس کی ماں کا ہے، مگر بے بیوی پر جو تمہارے نکاح میں بندی ہے اس کی ماں کا اتنا بڑا حق نہیں، اس کے باپ کا اتنا بڑا حق نہیں، اس کے بھائی کا اتنا بڑا حق نہیں جتنا اس کے شوہر کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یعنی بیوی کی جنت بھی شوہر ہے، جہنم بھی شوہر ہے۔ جس کا شوہر اپنی بیوی سے خوش ہوگا اللہ جیتے جی جنتی بنا دے گا، سبحان اللہ۔ اس کا جس کا شوہر اپنی بیوی سے خوش ہوگا اس سے اللہ کی قسم عرش کا رحمان بھی خوش ہوتا ہے، مدینے کا تاجدار بھی خوش ہو جاتا ہے، عرش کا رحمان بھی خوش، اس سے مدینے کا تاجدار بھی خوش ہے۔ اس لیے تو آقا فرماتے اے لوگو، اے نیک بیویوں، اگر تم نیک بننا چاہتی ہو تو یاد رکھو اپنے شوہر کو خوش رکھو، وہ ستاتا ہو صبر کرو، اب پیسے کو خرچہ نہیں دیتا ہو تو وہاں پہ یعنی آپ خرچے کو پیسہ نہیں دیتا ہو تو صبر کرو۔ آج ہمارے گھر تمہارے گھروں میں شادی ہوتی ہے، اگر اس کے بھائی کی شادی ہو 4 یا 5 ہزار کا سوٹ نہ بنے غصے میں لال پیلی ہو جاتی ہے، تم نے ہمارے بھائی کی شادی میں 4000 کا سوٹ نہیں بنایا ہے، تم نے یہاں جھمکی یا چیزیں نہیں لا کے دی ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کی بیٹی میں نہ جھمکی ہے، نہ کوئی جوڑا ہے، نہ کوئی کنگن ہے۔ میرے آقا نے جس وقت ودا کیا تھا تو لوگوں تاریخ شاہد ہے، زمین رو رہی تھی، ہوا رو رہی تھی، آسمان رو رہی تھی، ایسی غربت میں میرے پیغمبر نے شادی کی۔ تو جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی نے جب یہ کہا یا رسول اللہ آپ کچھ بھی نہ دے، میرے لیے سب سے بڑے شرف کی بات یہ ہے اللہ نے مجھے آپ کے گھر میں اتارا ہے، آپ کے گھر میں اتارا ہے، مجھے علی کی بیوی بنا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سنیں محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اس لیے تو میں آخر شعر پڑھتا ہوں، میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ میں 2 شعر پڑھ کے بالکل ختم کر دیتا ہوں، ہمارے ایک انشاءاللہ 2-3 شعر پڑھیں گے، اس لیے میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ آنکھ ویران تھی دل پریشان تھا، 2 شعر 1-2 منٹ میں ہو جائیں گے۔ آنکھ ویران تھی دل پریشان تھا، حکم کا راستہ دیکھتے دیکھتے، آنکھ ویران تھی دل پریشان تھا، آنکھ ویران تھی دل پریشان تھا، حکم کا راستہ دیکھتے دیکھتے میرے آقا نے مجھ پہ کرم کر دیا، میرے آقا نے مجھ پہ کرم کر دیا، میں بھی طیبہ چلا دیکھتے دیکھتے، میں بھی طیبہ چلا دیکھتے دیکھتے، اور آخری وقت رکھ کے باہر جنازہ لگائی صدا، اے حبیب خدا یار غار گیا، رکھ کے باہر جنازہ لگائی صدا، اے حبیب خدا یار غار گیا، رکھ کے باہر جنازہ لگائی صدا، اے حبیب خدا یار غار گیا، اتنا سنتے ہی باب در مصطفیٰ، اتنا سنتے ہی باب در مصطفیٰ خود بخود کھل گیا، دیکھتے دیکھتے آنکھ ویران تھی دل پریشان تھا، حکم کا راستہ دیکھتے